جنہیں مینو ویکھیا فقط حرم اللہ علیہ النار اندے اتے اللہ نے جہنم دی آگ نو حرام کر چھڑے ہے۔ حضور فرماتے نے گل اتھی بس نہیں جنہیں مینو ویکھیا اندے اتے بھی جہنم دی آگ حرام ہے، اور جنہیں میرے کسی یار کو ویکھ لیتا اندے اتے بھی جہنم دی آگ حرام ہے۔ وہ کہتے ہیں ابو بکر و عمر جنت میں نہیں جائیں گے، حضور فرماتے ہیں جو ان کو دیکھ لیتا ہے وہ بھی جنتی ہے۔ اللہ نہیں بولتا اچھی آپ کو سبحان اللہ، پھر آپ کو جا سبحان اللہ۔ صحابہ کی محبت میں بولا کرو۔ آپ کو ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں، شیخ صاحب بیٹھے، امام ابو حفص رحمہ اللہ تعالیٰ نا حدیث کی کلاس پڑھا رہے، کلاس پڑھاتے ہوئے نا آپ مسئلہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو بندہ صحابہ سے پیار کرتا ہے نا اللہ اس کو 2 انعام عطا کرتا ہے۔ کتنے انعام؟ پھر بولو کتنے انعام؟ انعام سن کے خوشی ہوئے نا تو پھر میری مرضی نہ تسی بولے، لیکن اگر تم خوشی ہوئے تھے اس تو بڑا میں سمجھا انعام ہی کوئی نہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں اللہ 2 انعام عطا کرتا ہے، جو بندہ صحابہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس کو 2 انعام عطا کرتا ہے۔ کون سا انعام؟ پہلا انعام سنیے گا، جو بندہ صحابہ سے پیار کرتا ہے، امام صاحب فرماتے ہیں جو بندہ صحابہ سے پیار کرتا ہے کائنات کا پروردگار اس بندے سے پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، تسی صحابہ نو اپنا محبوب بنا لو نا تے پھر موت ایویں آتی ہے جویں بیگم کوٹ جلسے دے وچ صحابہ دی عظمت بیان کرتے ہوئے مولانا عبد المتین اسکر صاحب کو آئی، سبحان اللہ، اے دعا کرو نا حضر اللہ مل کے اللہ سانو بھی ایویں دی سونی موت عطا فرمائے۔ موت دی آنی ہے، کوئی ہسپتالے ایڈیاں رگڑ کے مر جاتا ہے، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ سے مر جاتا ہے، لیکن سبحان اللہ اللہ تیری تقسیم تے زبان تے آخری کلمات ہو من تذکرہ تیرا ہوئے تے تیرے نبی تے یارہ تا تذکرہ ہوئے تے تو اپنے قول بلا لے۔ یہ ہوتی ہے زندگی میں جن سے وقت حضور فرماتے ہیں جیڑا بندہ دنیا میں اپنی زندگی سے جن کے نال پیار کرتا ہوئے گا کل قیامت والے دن ان کے نال ہوئے گا۔ سبحان اللہ، تے ساڈی محبت صحابہ دے نال تے تہاڈی آواز اونچی آوے اور مینوں پتہ چلے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، امام صاحب فرماتے ہیں جو پہلا انعام اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے، دوسرا انعام ہے اللہ اس بندے کی ساری پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی دے سارے یاری اللہ، میرے نبی دے سارے یاری وفادار نے، لیکن آؤ توجہ میری طرف رکھیے گا، میرے نبی کو اللہ نے جو بھی عطا کیا چن کر کے عطا کیا۔ یہ دیکھیے نا میرے نبی بیت اللہ کے اندر جھولی اٹھا کر کے رب کائنات کے سامنے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ یا تو عمر عطا کر دے یا ابو جہل عطا کر دے یا عمر عطا کر دے یا عمر بن حشام عطا کر دے۔ اب میرے نبی نے اتنی دعا کر دی، اب ذمہ داری میرے نبی کی نہیں، اب ذمہ داری کائنات کے پروردگار کی۔ اب اللہ نے دونوں کے دلوں کو چیک کیا، میرے رب کو ابو جہل کا دل پسند نہیں آیا، اللہ نے ریجیکٹ کر دیا۔ میرے رب کو فاروق اعظم کا دل پسند آ گیا، اللہ نے عمر کو چن کر کے میرے نبی کا غلام بنا دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ جوانی آ گئی، سبحان اللہ۔ یہ آپ سب ایسے جوان ہیں ماشاءاللہ، ان کو جوانی ایمان جوان ہونا چاہیے۔ توجہ میری طرف رکھیے، اللہ کی گرامی کے اندر اللہ نے عمر کو چن کر کے میرے نبی کو عطا کر دیا، اور اللہ نے میرے نبی نے مانگا، کیا دعا کر کے مانگا؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر عطا کر دے، اسلام کی عزت کے لیے عطا کر دے، اسلام کو عزت لینا چاہتے تو عمر عطا کر دے۔ پھر میں نے آخر دے ہونا، اگر آج مجھے عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے ملی ہے، میرے شیخ کو عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے ملی ہے، ربانی صاحب کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے ملی، آپ کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ اس ساری کائنات کے اندر اکیلے فاروق اعظم
اسلام آتا ہے مینوں عزت ادو ملی ہے جدو عمر نے اسلام قبول کیتا. سبحان اللہ. اسلام قبول کیتا نا تے آئے دار ارقم سے تے پوچھتے نے محبوبہ کی کر لگے ہو؟ آخر نے نماز کا وقت ہو گیا تے نماز پڑھ لگے ہیں. عرض کرتے ہیں محبوبہ مینوں تسی اسلام کی عزت واسطے مانگے ہے کہ میرے آمد کے بعد بھی تسی چھپ کے نماز پڑھو کیویں ہو سکتا ہے؟ آج عمر ٹوڈا پارٹی گارڈ بنے گا. میں دیکھاں گا کہ میری اکھ میرے نبی نو ویکھدی ہے, میرا میلا ہاتھ میرے نبی کی طرف آتا ہے. چلو نا میرے نال, میں ٹوڈا پارٹی گارڈ باندھنا, آج نماز پڑھاں گے تے بیت اللہ دے اندر ہی پڑھاں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مزہ نہیں آ گیا؟ سبحان اللہ. اب توجہ آپ نے میری ایک عمیق نقطہ دے, پڑھے لکھے لوگ سامنے بیٹھے ہیں, ایک عمیق نقطہ آپ توجہ رکھیں گے تو سمجھ آ جائے گا. تمام انبیاء کرام میں سے صرف تیرے اور میرے نبی ایسے ہیں جن کو رب سے مانگ کر کے لیا گیا, اور تمام صحابہ میں سے اکیلے فاروق اعظم وہ انسان ہیں کہ جن کو رب سے مانگ کر کے لیا گیا. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم نے مانگا, بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا دیے, ربنا وبعث فیہم رسولا, اے اللہ میں نے بیت اللہ تعمیر کر دیا ہے, اب مزدوری چاہیے. مزدوری کے اندر ابراہیم نے رب سے وہ مانگا تو اللہ کے خزانے میں ایک ہی تھا. میرے نبی جیسا نہ دوسرا آیا, نہ رب نے بنایا, نہ قیامت تلک کے لیے بنانا. شاعر کہتے حسینہ جمیلہ نہ منہ موڑ دیتا, محمد بنا رب قلم توڑ دیتا. میرے نبی کو مانگا حضرت ابراہیم نے, اے اللہ وہ جو پیغمبر تو نے عطا کرنے, وہ جو نبیوں کا امام ہے, وہ جو خاتم النبیین پیغمبر ہے, جس کے لیے تو نے عالم ارواح کے اندر وعدے لیے, اے اللہ اس کو میری اولاد میں سے مبعوث کر دے, میری لڑی میں سے مبعوث کر دے, اس کو میرا بیٹا بنا دے, اس کو میری لڑی میں سے مبعوث کر دے. حضرت ابراہیم نے دعا کی ہے, کئی سو سال گزر گئے حضرت ابراہیم کی دعا کیے ہوئے. کئی سو سال کے بعد آپ کے اور میرے نبی حضرت ابراہیم کی دعا پڑھ کر کے دنیا میں آئے ہیں. ابراہیم کی دعا کئی سو سال کے بعد میرے نبی کی شکل میں پوری ہوئی ہے. اور یہاں میرے نبی کا کمال دیکھو, رات کی تاریکی میں بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر کے میرے نبی نے رب سے عمر مانگا. صبح کا سویرا ہوا, عمر میرے نبی کی دعا بن کر کے میرے نبی کی غلامی میں آ چکا. سبحان اللہ. دعا دعا سے فرق ہے نا, کہ عظمت عظمت میں فرق ہے. مانا حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے. اور آؤ اگلی بات کہتا ہوں, جو خلیل ہے نا, خلیل, خلیل دوست کو کہتے ہیں. خلیل کس کو کہتے ہیں؟ کچھ بولو, خلیل کس کو کہتے ہیں؟ اور حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں. حضرت ابراہیم کو خلیل کہا جاتا ہے, اور آپ کے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو حبیب کہا جاتا ہے. خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں, حبیب بھی دوست. اب فرق کیا ہے؟ فرق ہے, آپ ذرا بتائیں کیا فرق ہے؟ اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو میں جب بتاؤں گا تو پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے. بڑا خوبصورت فرق ہے, علماء نے بڑا عمیق فرق کی استعمال کر دیا. خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں, حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں. اب فرق ہے, علماء لکھتے ہیں جس سے محبت کے اندر سبھی کچھ لے لیا جائے اسے خلیل کہا جاتا ہے, اور جس کو محبت میں سبھی کچھ دے دیا جائے اسے حبیب کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عظمت ہے نا. اور قرآن کے اللہ کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوبہ جدو تو میرا محبوب جو ہویا, پھر محبوب نو تے راضی کیتا جاتا ہے. محبوب جنہیں آنکھیں نا اومی کرنا پڑتا ہے. محبوب جنہیں آنکھیں اومی کری گئے کہ میرا تیرے نال وعدہ ہے, میں تینوں اینا عطا کراں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور تانوں پتہ ہے میرا نبی کدوں راضی ہوئے گا. سبحان اللہ. توجہ میری طرف رکھیے گا تو بات کو پتہ کب راضی ہوگا؟ جو تو اپنی ساری موحد امت نو جنت پہنچا دے گا,
پھر راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. ورنہ چکر ہی لاتا رہے گا. میں نے حدیث میں پڑھا ہے میرے نبی 7 دن کا لمبا سجدہ کر کے کہیں گے اللہ میری گناہ گار امت ہے, اللہ میری گناہ گار امت. آئیے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا, توجہ میری طرف رکھیے. حضرت عمر میرے نبی کے غلام بن کر کے آگے ہیں. اب کون سے کتنا فاروق اعظم میرے نبی نے ارشاد فرما دیا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر. عمر کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیے. عمر جب بھی بولتے حق بولتے, جب بھی بولتے سچ بولتا ہے. اور کون سے کتنا فاروق اعظم جن کے لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا, حضور فرماتے ہیں عمر تیری جلالت اتنی ہے, تیری قوت اتنی ہے کہ جس راستے سے تو گزرتا ہے اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا. شیطان تجھے دیکھ کر کے دھرکی لگا جاتا ہے. شیطان تجھ سے اتنا ڈرتا ہے کہ جہاں سے تو نظر آ جاتا ہے پھر وہاں سے شیطان نہیں گزرتا. مجھے کہنے دیجئے کل بھی شیطان عمر کے نام سے ڈرتا تھا, آج بھی شیطان عمر کے نام سے ڈرتا ہے. کل بھی شیطان عمر کے نام سے کاپ جایا کرتا تھا, آج بھی باب عمر کے نیچے سے شیطان نہیں گزرتا. وہ کہتے اس نام کے اوپر پردہ ڈالو تو پھر گزروں گا. اور کون سیدنا فاروق اعظم جن کے لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا لو کان بادی نبی لکان عمر. اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا, اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو عمر اتنی طاقت رکھتا ہے, عمر اتنی جرأت رکھتا ہے, عمر اتنا ایمان رکھتا ہے, عمر اتنا علم رکھتا ہے, عمر اتنا علم رکھتا ہے, عمر اتنا تقویٰ رکھتا ہے, عمر اتنی بہادری رکھتا ہے کہ اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر کے دنیا میں آنا ہوتا تو فاروق اعظم ایک نبی بن کر کے دنیا میں آتا. میں نے آخر دیو نا کہ ہے سچا نور البشر کا کلمہ, ہے سچا نور البشر کا کلمہ, نہیں کا کلمہ عمر کا کلمہ, سوائے اس کے ہے شر کا کلمہ, کوئی بھی کلمہ کفر کا کلمہ. اگر نبوت ختم نہ ہوتی زمانہ پڑتا عمر کا کلمہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. معنی یہ ہوا ایک نبوت کے اندر جتنی بھی صلاحیات ہوتی ہیں کہ نبی کے اندر وہ تمام اللہ کے حضرت کی عمر میں رکھتے ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں جب پیغمبر نہیں ان پر آتا تھا تو فرشتے ان سے کلام کیا. حضور فرماتے ہیں میری امت میں اگر کوئی ایسا انسان ہوتا نا جس سے فرشتے کلام کرتے تو وہ فاروق اعظم ہوتا. اس امت کا محدث سیدنا فاروق اعظم. اور آئیے گرامی کے اب میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو لے کر کے چلوں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جاتے ہیں, لیکن ذرا تسی ایڈوانس آپ کو سبحان اللہ. میرے لگ رہا ہے تسی تھک کے اونچی آپ کو سبحان اللہ. سیدنا حسین